ایک دوسرے مقام پر اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، اے نبی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ وہ باتیں سن کر کے غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اے نبی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے اللہ کی آیتوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، نبی کا جنون تھا اسلام کی دعوت، نبی کا چچا ابو لہب نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی حج کا سیزن آیا، مکہ کے بازاروں میں نکل کے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور پیچھے سے چچا کہہ رہا ہے خبردار اس کی بات مت سن، خبردار یہ سابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا، اس کی بات مت سن۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دین کی دعوت یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرنا۔ مگر ہاں ایک بات اور یاد رکھیں، دین کی دعوت کا کام نبی نے پیش کیا، اللہ نے ایک چیز کی گارنٹی لی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی جب تک آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ایک موقع تھا، مکے کے کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل سے کسی نے کہا کہ کیا یہاں پہ محمد کا چہرہ مٹی میں ملایا جائے گا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں ملایا جائے گا۔ کہا کہ لا تعن علی رقبتہ ولا اغفرن وجهه، کہا کہ اگر میں نے دیکھ لیا یہاں محمد کو سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ان کی گردن پہ پیر رکھ کر کے کچل دوں گا، ان کا چہرہ مٹی میں ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی آتے اور اسی کھانے کعبہ میں ابو جہل کے سامنے نماز پڑھنے لگتے، سجدے میں جاتے۔ ابو جہل نبی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مسند احمد کی صحیح روایت کے الفاظ ہیں، آگے بڑھتا ہے پھر ڈر کر کے پیچھے آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہتا ہے رأیت بین یدی خندقا من النار وحولا واجنحۃ، او لوگو میں جب محمد الرسول اللہ کی طرف آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا گڑھا ہے اور ایک عجیب سی خوفناک چیز اور بہت سارے پر ہیں۔ فرشتوں نے بیریکیڈنگ لگا دی تھی، آؤ میرے نبی کے پاس، آؤ قریب کو آؤ، جلا کے راکھ کر دو۔ جب نبی نے سلام پھیر لیا کہا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کاٹ ڈالتے، فرشتے اس کا ایک عضو کاٹتے۔ اور یہی واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سورہ علق میں نازل ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی علم یعلم بان اللہ یرا، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو اللہ کے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ نبی تو ہدایت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، یہ انسان اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ پھر ابو جہل نے کہا گھبراؤ نہیں، اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاتا، اپنی مجلس کو بلا کے لاتا، اپنے دو سنگی لوگوں کو بلا کے لاتا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، بلاؤ اپنی مجلس کو، بلاؤ اپنے دوستوں، اللہ چیلنج دے رہا ابو جہل کو، بلا تو اپنے ساتھیوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں زبانیہ کو، ہم بھی بلاتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو، جہنم کی نگرانی کرنے والے کو۔ تو اللہ اپنے نبی کا ڈیفنس دین کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اسی بنارس میں ہم نے دیکھا، بجٹیا میں روز آتا جاتا، بجٹیا کے وہ علاقے یا توحید کی بات کرنا جرم تھا، قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنا جرم تھا۔ اللہ کی توفیق سے وہاں بھی چند اللہ کے بندے جب توحید کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ہمارا کام میرے بھائیوں، یہ آپ اگر اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم توحید و سنت کی راہ پہ چل رہے ہیں،
تو اس توحید و سنت کی دعوت آپ کی زندگی کا ایک مشن ہونا. نبی نے ہمیں یہ مشن دیا ہے, ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دی. اور ایک بات اور یاد ہے, یہ جو توحید کی دعوت دینا ہے نا, اس میں تدریج کا بھی خیال کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں ایک ہی دن میں پورا کلمہ پڑھوا دیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی بھیج رہے یمن کی طرف. آپ نے کہا ہے معاذ, انک تاتی قوما اہل کتاب, تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے. وہاں پہ یہودی رہتے تھے, نصارہ رہتے تھے, اہل کتاب رہتے تھے. آپ نے کہا ہے معاذ, ان کو جا کر کے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول. ان کو توحید کی دعوت دو, ان کو رسالت کی دعوت دو. جب یہ دو چیزیں وہ قبول کر لے, فَعَالِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ, تب جا کر کے ان کو بتاؤ کہ 5 ٹائم کی نماز ان کے اوپر فرض ہے. جب وہ نماز سیکھ لے تب ان کو بتاؤ کہ ان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے, جو امیروں سے لی جائے گی غریبوں کو لوٹائی جائے گی. اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت.